بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رائے ممالہ یعنی وہ را جس میں امالہ کیا گیا ہو باریک ہوگی، اور یہ قرآن پاک میں امام حفص کی روایت میں صرف ایک جگہ ہے، کیونکہ امام میں عاصم کے دو شاگرد ہیں، حفص اور شعبہ۔ ہم امام حفص کی روایت پڑھتے ہیں تو بس اسی کی روایت میں ایک ہی مرتبہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی مرتبہ ہے، سورہ ہود کے اندر بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہاں را کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر ہے، ری نہیں پڑھیں گے ہم، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، مگر یہ یہاں پہ امام حفص کی روایت جو ہے، امام حفص کی روایت میں صرف ایک جگہ رائے کیا ہے؟ ممالہ، یعنی کیا کیا گیا ہو؟ امالہ کیا گیا ہو، کیا زیر کو جھکا دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ را جس میں امالہ کیا گیا ہو باریک ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ امام حفص کی روایت میں صرف ایک جگہ ہے، کیا ہے؟ باقی امام شعبہ یا جو بھی ہے ان کے نزدیک کتنے بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض، کیونکہ ہم امام حفص کی روایت پڑھتے ہیں تو ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ تو وہ ایک ہی جگہ ہے، پارہ 12 اور پارہ نمبر 12 اور سورہ ہود کے اندر ایک یہ آیت کریمہ ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا، ٹھیک ہے، مجریہا، ٹھیک ہے، بس اتنا یاد رکھو۔ رائے مشدد متحرک، رائے مشدد متحرک پر، ٹھیک ہے، رائے مشدد وہی راہ ہے جس پر تشدید ہو، تشدید کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رائے مشدد متحرک پر اگر زبر پیش ہوگا تو پر، زبر یا پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک، جیسے مثلا سرون، دو زبر مشدد پر، را مشدد پر دو زبر کی تنوین ہے تو پر، سرون دو پیش کی تنوین ہے تو پر، دریون دو دری، اچھا زیر، را مشدد کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے نا۔ متحرک تو میں نے بتایا زبر زیر پیش، جیسے ون ناس سکا واو ہم نے پیچھے پڑھا ہوا تھا، تو دریون، ٹھیک ہے۔ تو را مشدد کے نیچے زیر کی حرکت آ رہی ہے تو را باریک ہوگی، دو زبر اور دو پیش کی صورت میں پر، زیر کی صورت میں باریک ہوگی۔ رائے مشدد ساکن سے پہلے، ٹھیک، را پر تشدید ہو تو را مشدد بنے گی، ہاں، اور ساکن، ٹھیک، مشدد ساکن، ٹھیک ہے، سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک، جیسے اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آپ پڑھتے وقت، مستقل، مستقل، یا لا یضر، مستمر، مستمر۔ اب پتہ چلا کہ زبر کی حالات میں پر، زیر کی حالات میں باریک، زبر کی حالات میں پر، پیش کی حالات میں پر، زیر کی حالات میں باریک۔ یہاں پہ را کس طرح ساکن ہوگی؟ وہ اس طرح ساکن ہوگی جب اس پر رکیں گے تو، وقف کریں گے تو وہ ساکن بن جاتی ہے۔ مستقر پڑھتے ہیں نا، مستقر، ٹھیک ہے، سورہ قیامہ کے اندر لا یضر، یہ تو قرآن پاک میں پڑھتے پڑھتے آیات کے درمیان میں آتی ہے، مستمر یا مستمر، رکیں گے تو مستمر، ٹھیک۔ تو رائے مرامہ یعنی وہ را جس پر، اس پر ایسے تفصیل سے بات نہیں ہوگی، وہ کبھی اس پہ تفصیل سے بات بھی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے۔ رائے مرامہ یعنی وہ را جس پر وقف بالروم کیا جائے، اب رائے مرامہ کی بات، ٹھیک، یعنی وہ را جس پر وقف بالروم کیا جائے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر زبر ہوگا، اس پر پیش، ٹھیک،
رائے مرامہ یعنی وہ را جس پر وقف بالروم کیا جائے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر اگر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. جیسے دو چیزیں، دو بیٹا بات ادھر سنیں. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر اگر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. جیسے قدیر، ٹھیک ہے. اور والفج پیش ہوگا تو کیا ہے؟ پر، زیر ہوگا تو کیا ہے؟ باریک. یہ رائے کیا ہے؟ مرامہ. تو وہ دیکھو یہ لکھا ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر اگر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. جیسے قدیر را پر، والفج را باریک. ٹھیک ہے. تو کل انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کا بیان انشاءاللہ کل شروع کریں گے. نون ساکن اور تنوین میں یہ فرق ہے. تو انشاءاللہ ان کی صورتیں ہیں، اس کے حالتیں، کچھ حالتیں، اس کو انشاءاللہ صبح پڑھیں گے. یہ تھا رائے مرامہ کے حوالے سے. تو پیچھے را کی 3 حالتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہے. وہاں پر ایک جگہ ہم نے پڑھا ہے والفج را پر، اس لیے پر ہوگی کہ را ساکن سے قبل ہمیں دیکھنا ہے کوئی یا ساکن تو نہیں. یا ساکن کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر. اس طرح ہم نے پڑھا ہوا تھا. اور قدیر میں ہم نے تو پڑھا تھا کہ یا ساکن را ساکن سے پہلے یا ساکن، اس سے پہلے زیر، وہاں تو را باریک ہوگی. انشاءاللہ اس رائے مرامہ اور اس را کی صورت انشاءاللہ اس کو کل انشاءاللہ بیان کریں گے. اس میں رائے مرامہ اور اس را کی صورت کو جو بیان کیا ہے وہ تیسری حالت کو انشاءاللہ یہاں پہ کیوں رائے مرامہ ہوتا ہے، وہاں پر کیوں حالت چینج ہوتی ہے یا ساکن کے علاوہ. انشاءاللہ اس پہ کل. تو اگر ہم اس پہ الگ ویڈیو کلپ بنائیں گے، شارٹ کلپ بنائیں گے تو لوگ اس سے متاثر نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اسی میں اس کو ایڈ کرتے ہیں. تجوید کی اصطلاح میں وقف بالروم کا مطلب یہ ہے کہ وقف رکنے کی حالت میں کلمے کے آخری حرف کی متحرک زیر یا پیش آواز کا صرف 1/3 حصہ اتنی آہستہ اور دھیمی آواز میں ادا کیا جائے کہ صرف قریب والا سن سکے. یہ طریقہ زبر پر نہیں بلکہ صرف پیش اور زیر میں ہوتا ہے. دے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.